الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر وہ خوشی کے ایام، وہ رحمت اور فضل و کرم والی گھڑیاں اور وہ اللہ کے احسانات والے لمحات اللہ نے عطا فرمائے، جن ایام کے آتے ہی اللہ کے نبی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور جن ایام کے انتظار میں اللہ کے نبی بہت پہلے سے منتظر رہا کرتے تھے. جس طرح میرے دوستو ایک شخص پورا مہینہ کام کرتا ہے اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ مہینے کا آخر آئے گا تو مجھے میرے کام کی اجرت ملے گی، مجھے میری محنت کا معاوضہ اور بدل ملے گا، اور انسان کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ فلاں لمحات، فلاں ایام، فلاں تاریخیں آئیں گی تو چونکہ میں اس کمپنی میں ایک لمبے عرصے سے کام کر رہا ہوں، میری نسبت ہے، میرا تعلق ہے، تو اب مجھے تھوڑے کام پر زیادہ اجرت دی جائے گی، کام اتنا ہی کرنا ہے، اجرت ڈبل ملے گی. کتنی انسان کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے، اور دل میں کتنا اس بات پر انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ جس چیز کے حاصل ہونے پر خوش ہو رہا ہے اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ چیز اس انسان کے ساتھ وفاداری کرنے والی نہیں ہے جسے مال کہتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے، رمضان المبارک کی ساعتیں وہ ساعتیں ہیں کہ جس پہ اللہ ایک فرض پر 70 فرضوں کے برابر اجر دیتا ہے، اور جس پر اللہ اپنے نیکوکار بندوں کو 1-2 رکعت نفل پڑھنے پر 2 رکعت فرض پڑھنے کے برابر اجر عطا کرتا ہے. اہل ایمان اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اب محنت اتنی ہی کرنی ہے لیکن اجر بہت زیادہ مل رہا ہے، اجر بہت بڑھیا ہے، اجرت بہت زیادہ مل رہی ہے اس پر. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے دلوں میں اصل میں نیکی کی قیمت اور نیکی کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے نیکی کا سیزن جب آتا ہے تو چہروں پر وہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، دل اور دماغ اور مزاج اور طبیعت کا میلان مسجد کی طرف نہیں ہوتا، نیکی کی طرف نہیں ہوتا جس انداز سے ہونا چاہیے. ہاں، روٹین کی عبادت تو چل رہی ہے، روزے چل رہے ہیں، جب تک قرآن ختم نہیں ہوا تراویح چل رہی ہے، شروع کے دن ہے تو فجر بھی ہو رہی ہے اور عشاء بھی ہو رہی ہے، ساری نمازیں ہو رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے رمضان المبارک کی گھڑیاں گزرتی رہتی ہیں، نیکیوں کے اندر کمی آتی رہتی ہے، نیکیوں کے ذوق اور شوق میں کمی آتی رہتی ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے میرے عزیزوں کہ جیسے جیسے لمحات گزرتے چلے جائیں، نیکیوں کا چونکہ اہتمام چل رہا ہے تو نیکی کے نور میں اضافہ ہوتا چلے جائے، اور مزید انسان کو نیکی کی لالچ اور نیکی کی طرف رغبت انسان کی بڑھتی چلی جائے.
افسوس کی بات تو یہ ہے نا، آج تک ہم نے اس بات پر کبھی فکر بھی نہیں کی، کبھی اپنے اس باطنی بیماری پر غور و فکر بھی نہیں کیا، اور اس کے حل کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں دی۔ کیا وجہ ہے؟ رمضان کے جمعے میں تو مساجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی ہے، اور عام دنوں کی فجر میں نمازی نہیں ملتے، جبکہ رمضان کی نمازوں میں اور عام دنوں کی نمازوں میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے، اتنی ہی محنت ہے، اتنی ہی رکعتیں ہیں، اتنے ہی ارکان ہیں، اتنی ہی تسبیحات ہیں، اتنی ہی دعائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان میں تو پوری مسجدیں بھری ہیں، اور غیر رمضان میں نمازی کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو، اس رمضان میں تو ہم یہ نیت کریں، یہ عزم کریں، اور اللہ سے دعا میں اس بات کو مانگے کہ اللہ اہتمام نماز کا پوری زندگی ہمیں پابند بنا کے رکھے، جماعت کے ساتھ نماز کے اہتمام کا اللہ عادی بنائے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے۔ رمضان کا مہینہ صرف اپنی دنیاوی ضروریات کے پورا کرانے کا اور دعاؤں کے مانگنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل ہماری ضرورت وہ آخرت کی ضرورت ہے، وہ اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ موت کے بعد بھی کام آنے والے اور وفاداری کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں جس انداز سے نیکی کا عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں شروع میں، آخر تک اسی انداز سے اس کو لے جانے کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، سستی نہ کریں، فوراً مسجد کی طرف آئیں۔ مغرب کی جماعت کا وقت ہو گیا، سستی نہ کریں، مسجد کی طرف جائیں۔ ہاں، بیمار ہیں، معذور ہیں، کوئی اور طبعی تقاضا ہے تو اس میں تو شریعت گنجائش دیتی ہے، اجازت ہے، لیکن ایسا کوئی تقاضا کہ جس کو ہم نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو جماعت کو اس وجہ سے چھوڑنا یہ بڑی بد نصیبی اور محرومی والی بات ہے، بڑی بد نصیبی اور محرومی والی بات۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لیں گے تو پھر غیر رمضان میں نیکی کا کرنا اللہ آسان فرما دیں گے، لیکن عادی ایسا بنانا ہوگا جس طرح ہم موبائل کے عادی ہو گئے۔ موبائل کو سرچ کرنے کی نا بیماری لگ گئی ہے، چھوڑا نہیں جاتا، چھوٹتا نہیں ہے، عادت ہو گئی ہے۔ تو ایک مہینہ نماز کا بھی تو اپنے آپ کو عادی بنایا تھا نا، وہ کیوں چھوٹ گئی؟ ایک مہینہ قرآن کی تلاوت کا بھی تو اپنے آپ کو عادی بنایا تھا نا، وہ کیوں چھوٹ گیا؟ ایک مہینہ ذکر و اذکار کا بھی تو اپنے آپ کو عادی بنایا تھا نا، وہ کیوں رہ گیا؟ ایک مہینہ مسجد کے اندر نمازوں کو ادا کرنے کی بھی تو کوشش کری تھی نا، وہ کیوں اب چھوٹ رہی ہیں؟ ایک مہینہ گالی نہیں دیتے تھے نا، اب کیوں دوبارہ گالی کی زبان پہ آنا شروع ہو گئی؟ کچھ لوگ تو بڑے عجیب ہیں، دن کے وقت میں گالیاں نہیں دیتے، رات کے وقت میں گالیاں دیتے ہیں، دن کو روزہ ہوتا ہے۔ جو کام دن میں گناہ ہے وہی رات میں بھی گناہ ہے، جو کام دن میں غلط ہے وہی رات میں بھی غلط ہے، جو رمضان میں کام صحیح ہے وہ غیر رمضان میں بھی صحیح ہے، جو غیر رمضان میں غلط ہے وہ رمضان میں بھی غلط ہے، جو رمضان میں غلط ہے، حرام ہے، منع ہے، وہ غیر رمضان میں بھی تو منع ہے نا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جہاں ہم اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا رہے ہیں، وہیں رمضان میں ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کا بھی عادی بنائیں۔ بسا اوقات ہم نیکیاں تو خوب کرتے ہیں، جیسے ایک شخص ہے نا، بالٹی میں خوب پانی بھر رہا ہے، لیکن بالٹی میں سوراخ ہے، اس سوراخ کو بند نہیں کر رہا، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بالٹی میں اس کا پانی بھرنا اسے فائدہ نہیں دے رہا، بار بار بالٹی خالی ہو جاتی، پھر وہ بھرتا ہے، پھر خالی ہو جاتی۔
تو گناہ کا سراخ ہماری روح کے اندر ہو چکا ہے. گناہ کی جو گندگی جس سے ہمارا نیکیوں کا نور ضائع ہو رہا ہے, گناہ کا جو گناہ کی ظلمت جس سے ہماری نیکیوں کا نور ختم ہو رہا ہے, مٹ رہا ہے, اس ظلمت کو, اس گناہ کی نحوست کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تب جا کر ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور دنیا کے اندر میرے دوستو, ہم تھوڑی سی اچھی خوراک کھائیں تو صحت نظر آتی ہے, دوا کا استعمال کریں طبیعت میں فرق لگتا ہے, انسولنگ لگائیں شوگر بیٹھ جاتی ہے, قابو میں آ جاتی ہے, بلڈ پریشر کی دوائی لے لیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنی نیکیاں ہو رہی ہیں, اتنے اعمال ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری روح پر, ہماری روحانیت میں وہ طاقت نہیں آ رہی جو ہمیں گناہ سے بچا سکے, جو دوبارہ ہمیں نیکی میں کھڑا کر سکے. ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں آ رہی جو رمضان کے بعد یا رمضان کے کچھ ایام کے گزرنے کے بعد ہمیں نیکی پہ کھڑا کر سکے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ زندگی کے اندر گناہ آ چکے ہیں, زندگی میں اللہ کی نافرمانی آئی ہوئی ہے. جیسے ایک شخص ہے نا, بڑی بہترین خوراک کا استعمال کر رہا ہے لیکن بد پرہیزی بھی کر رہا ہے, یا جسم میں کوئی ایسا موذی مرض آ چکا ہے جو یہ دوائی کا استعمال کر رہا تو یہ دوائی اثر نہیں دکھا رہی ہے, اس دوائی کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. اسی طرح میرے دوستوں, ہم نیکیوں کا اہتمام تو کر رہے ہیں لیکن زندگی کے اندر کوئی ایسا موذی مرض ہے, کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ہماری روح میں طاقت پیدا نہیں کر رہی. ارے کبھی سوچے تو صحیح, اتنا بھی ایمان میں طاقت نہیں ہے جو فجر کی نماز میں کھڑا کر سکے, تو ایسا ایمان جنت میں کیا لے کے جائے گا؟ ایسا ایمان جنت میں کیا لے کے جائے گا؟ اتنا بھی نور نہیں ہے, پاور نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی سے روک سکے, تو ایسا ایمان جہنم پہ گرنے میں کیا روکے گا ہمیں؟ اس لیے میرے دوستو, رمضان المبارک کی گزرتی ساعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے, نہ کہ نیکیوں کی کمی. جس طرح رمضان کی پہلی رات اور پہلے دن میں سارے اعمال میرے اوپر لازمی اور ضروری تھے, اسی طرح آج تک ہیں اور موت تک رہیں گے. اس کا اہتمام اسی انداز سے ہو. شروع میں تھوڑا سا اپنے آپ کو لے کر آنا پڑے گا, پھر وہ وقت آئے گا کہ گناہ سے بچنا آسان اور نیکی کا کرنا آسان اللہ کر دے گا. وہ وقت آئے گا نیکی کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا اور گناہ کا کرنا مشکل ہو جائے گا. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.